السلام علیکم. روبی ریمیڈیز اینڈ ریسیپیز میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. آج بنانے والے ہیں کیا؟ صبح ناشتے کا ٹائم ہے اور ناشتے میں کیا کھائیں گے؟ بریڈ بٹر کھا کھا کے بہت تنگ آ گئے, کچھ ڈفرینٹ چاہیے. پراٹھے کا موڈ نہیں ہے. آج میرے ہسبینڈ کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ کچھ اچھا کھائیں, مطلب ان کا فیوریٹ جو ناشتہ ہے نا وہ میں آج آپ کو بتاتی ہوں. وہ کھاتے ہیں پکوڑے, اور میں پکوڑے ان کے لیے کس طرح سے بناتی ہوں اس کی چھوٹی سی اور بڑی آسان سی ریسیپی ہے جو جھٹ پر تیار ہو جاتی ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. اس کے لیے ہے آلو. یہ 2 طرح کے کاٹے ہیں, ایک تھوڑا سا فرینچ فرائز کی طرح اور ایک اس طرح سے. پیلرز کی مدد سے ہم نے اس کو اس طرح سے باریک پیل کر لیا ہے. اس میں پانی الگ سے ایڈ نہیں کر رہے. یہ آلو آپ ڈال دیں جس طرح کا بھی آپ کو چاہیے. اس میں ڈالیں گے بیسن اس میں آپ ڈالیں اور چھوڑ دیں. علیحدہ سے پانی نہیں ڈالے گا کیونکہ آلو اپنا پانی چھوڑتا ہے تو بہت زیادہ پانی ہو جائے گا. بیسن کے بعد لال مرچ 1 چمچ ڈال رہی ہوں. نمک 1 چمچ سے تھوڑا کم. اس میں ڈلے گا زیرہ ہی بول, اس میں ڈلے گا زیرہ 1 چمچ بھر کر آپ اس میں شامل کر دیں زیرہ. اس کے بعد ایک چھوٹی سی چیز جو میں شامل کرتی ہوں اپنے پکوڑوں کے اندر وہ ہے چاٹ مسالہ. اس کے اندر آپ آدھا چمچ چاٹ مسالہ شامل کر دیں اور اس کو چھوڑ دیں. اس کو مکس کرنے کی بھی ابھی ضرورت نہیں ہے. جب آلو اپنا تھوڑا سا پانی چھوڑے گا تو یہ مکس ہو جائے گا. دوسری جانب بناتے ہیں دوسرے پکوڑے کی ریسیپی. جو میں نے لیے ہیں اس میں تھوڑا سا بیسن ہے اور میں نے آلو کو میش کر کے بوائل کر کے میش کر کے اس کے اندر شامل کر دیا ہے. اس میں ڈالی ہے میں نے ہری مرچ کوٹ کر, اور اس کے اندر باقی کے مسالے ایڈ کریں گے. وہی سیم 1 چمچ لال مرچ, کیونکہ آلو بوائل کرتے وقت میں نے نمک ڈالا تھا اس لیے نمک اس میں کم ڈالوں گی. آدھا چمچ نمک. سیم ہری مرچوں کے علاوہ یہ 3 اسپائس اور جا رہے ہیں اس کے اندر. تھوڑا سا چاٹ مسالہ. اس کو میں فوراً پانی ڈال کر مکس کر لوں. ہلکا سا پانی, نارمل جتنا سب کو پتہ ہے پکوڑوں کے استعمال ہوتا ہے, تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو میں مکس کر لوں گی. بیسن کو 5-10 منٹ کے لیے چھوڑنے سے ہوتا ہے کہ وہ اچھی طرح سے پھولتا ہے. اگر فوراً بنا دیں گے پھول تو جائے گا لیکن اتنا اس کے اندر پھولا ہوا ٹیکسچر نہیں آئے گا. تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے میں رکھوں گی. جتنی دیر میں آئل گرم ہوتا ہے اتنی دیر یہ باہر رکھا ہوا ہے. آئل میں نے ہلکی آنچ پہ گرم ہونے کے لیے سائڈ پہ رکھ دیا. ہمارے پکوڑے ہو گئے ہیں تیار. اب ان کو ہم نکال رہے ہیں, چولہا کر رہے ہیں بند. دوسری طرف چائے بھی ہماری تیار ہو گئی ہے. ناشتہ بالکل تیار ہے. یہ دیکھیں اس کا کلر, کرسپی براؤن مزیدار مسالے والے پکوڑے ہمارے تیار ہیں. ان کو ٹشو میں نکالیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا آئل اپنا ٹشو کے اندر چلا جائے. اس کے بعد ان کی پلیٹنگ کریں گے. ہری چٹنی, کیچپ اور چاٹ مسالے کے ساتھ آپ اس کو صبح یا شام کی چائے کے ساتھ لے سکتے ہیں. بہت مزیدار ہوتا ہے. ابھی ہم آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں کہ تینوں پکوڑوں کا الگ الگ کس طرح کا ٹیسٹ آ رہا ہے. فرائز پکوڑے کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں آپ کو. کرسپی ہے, مسالہ ہے اس کے اندر تھوڑا سا, اور تھوڑا سا نمک کا ٹیسٹ آ رہا ہے. بہت اچھا اور کرسپی سا اس کا فلیور ہے. چپس سے بہت مزیدار لگتا ہے. دوسرا پکوڑا میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں. یہ آلو کا جو ہم نے بیٹر کو بوائل کر کے اور اس کے اندر ہرا مسالہ ڈال کے بنایا تھا, یہ وہ والا ہے. تھوڑا ڈفرینٹ ہے, عام پکوڑے سے الگ ہے. اس میں آپ دھنیا, ثابت دھنیا کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. میں نے نہیں کیا ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ شاید اس میں کرنے سے اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا بھی آئے گا. نیکسٹ ٹائم میں اس کے اندر دھنیا کا استعمال کروں گی, آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارا اگلا پکوڑا جو میرے شوہر کا بہت فیوریٹ ہے, بہت مزیدار. اس پر آپ چاٹ مسالہ اور چٹنی لگا کر کھائیں, بہت مزہ آئے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ریسیپی میں. دیکھتے رہیے روبی ریمیڈیز اینڈ ریسیپی.